بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور اسٹوری کو لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگے۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کل دیکھیں گے وہ ٹال مٹول کرتی تکیے میں سر گرا گئی۔ سامی نے افسوس بھری نظر اس کے ادکھلے بالوں پہ ڈالی تھی۔ کاش آپ آگے بڑھ جائیں، وہ دل میں سوچتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کیا تم ارشمان کے گھر ڈنر پہ جاؤ گی؟ حرم جو سونے کے لیے لیٹی تھی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں، میں نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن ابھی امی سے پوچھنا ہے۔ زائرہ نے موبائل پہ کچھ کھوجتے ہوئے کہا، امی نے تمہیں کچھ کرنے سے منع کیا ہے؟ جو اب کریں گی انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اور سچ بتاؤں یہ سوچ کبھی میرے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ ہاں، ایک دفعہ مجبور ضرور ہوئی تھی، زائرہ نے موبائل سے نظریں ہٹا کر دکھی دل سے کہا، لیکن اتنی رات کو تمہیں ڈراپ کون کرے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر تابش حامی بھرتا ہے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ معذرت کر لوں گی۔ اب ہم اس تابش کے سہارے تو فیصلے کرنے سے رہے۔ حرم نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ تمہیں اتنی پرابلم کیوں ہے اس سے؟ اس کیوں کا جواب تمہاری ڈکشنری میں تمام معنوں کے ساتھ موجود ہے۔ زائرہ کچھ پل کو چپ سی ہو گئی۔ وہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے؟ حرم اسے خاموش دیکھ کر منائی تھی۔ کل یہ بات کرنی تھی اس نے، تبھی فیقے کو منع کر رہا تھا۔ زائرہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا تو حرم کی گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر اس کی انگلش وومن اور اینگری مین سفینہ بہن سے پورے رسم و رواج کو قائم رکھتے ہوئے رشتہ مانگیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی سڑی ماری میں نے منہ پہ انکار کی چٹ مارنی ہے۔ شرم کرو، ہونے والی ساس اور سسر کو کیسے ناموں سے پکار رہی ہو؟ زائرہ نے اسے شرم دلانا چاہی۔ شرم اور حرم گڈے بھی نہیں۔ اگر تابش نے تمہاری شرط مان لی تو پلیز تم کوئی سیاپا نہ کھڑا کر دینا۔ مجھے تو ویسے بھی اس پہ بڑا ترس آتا ہے، بیچارہ اپنی ماں اور محبوبہ کے بیچ پھنسا ہوا ہے۔ تو کس نے کہا ہے پنگا لے؟ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ اب خاموش ہونے کی باری حرم کی تھی۔ مجھے سچ میں فرق نہیں پڑتا، مگر میں شادی تو تابش سے ہی کروں گی تاکہ ان بے حس لوگوں کی تمام تر چالوں کو ناکام کر سکوں، اور اس زونی کی جو اکڑ ہے نا اس کی کمر توڑ سکوں۔ حرم نے نفرت سے کہا۔ حرم پلیز مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا، حرم نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو زائرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سفینہ بیگم سے اجازت لینے کے بعد اس نے تابش کو کال ملائی تھی، اور ہمیشہ کا فرما بردار تابش فوراً اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی حامی بھر گیا۔ اب اسے پہننے کی ٹینشن نے آن گھیرا۔ حرم بتاؤ نا کیا پہنوں؟ زائرہ نے کتابوں میں سر دیے بیٹھی حرم سے مدد طلب کی تھی۔ کچھ بھی پہن لو، دکھنا تو تم نے ہے نہیں۔ حرم نے اس کی گندمی رنگت پہ چوٹ کی تھی۔ انہوں نے گھپن دیرا کر کے چھپن چھپائی تو کھیلنا نہیں ہے جو میں نظر نہیں آؤں گی۔ وہ حرم کو گھورتے ہوئے منمنائی، سفید رنگ کے علاوہ کچھ بھی پہن لو، لیکن یار میں سوچ رہی ہوں سلجوق کے ولیمے والا سفید سوٹ پہن جاؤں۔ زائرہ نے سوچتے ہوئے کہا، رہنے دو، تم شادی اٹینڈ کرنے نہیں بلکہ ڈنر پہ جا رہی ہو، حرم نے چڑھتے ہوئے کہا، جو اسے نومیریکل حاصل کرنے نہیں دے رہی تھی۔ یار بتا دو نا کیا پہنوں، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں۔ اب تم ان کی پسند میں ڈھلنے سے تو رہی، ایسا کرو یہ بلیک سوٹ پہن لو۔ حرم نے بلیک کرتے اور کیپری کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ زائرہ کو بھی وہ سادہ لیکن نفیس سا کرتا موقع کی مناسبت سے پسند آیا تھا۔ وہ نگاہیں مسلسل مین گیٹ پہ ٹکائے بالکنی میں کھڑا زائرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب گاڑی رکنے پہ وہ گاڑی سے نکلتی دکھائی دی، وہ بھی سیدھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ تابش کو دیکھ کر ارشمان کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے۔ وہ ہنستی مسکراتی تابش کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو وہ بھی سر جھٹکتا نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے نروس سی زائرہ کی نگاہ اپنی تائی سے ٹکرائی تھی، جن کی تیاری سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ڈنر پہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر آئی ہوں۔ چھوٹی تائی بھی ان سے مختلف نظر نہ آ رہی تھیں۔ زونی نے آج بھی جینس کی جان نہ چھوڑی تھی، جبکہ سلجوق کی وائف نے پیچ رنگ کی فراک زیپٹن کر رکھی تھی، اور سونیا بھی ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں ہانیہ کو نہ پا کر وہ مزید کنفیوز ہونے لگی۔ زائرہ کو دیکھ کر محمود عالم کھڑے ہوئے تھے۔ عائشہ یہ ہے زائرہ، انہوں نے اپنی بیگم سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ بہت تعریفیں سنی ہیں آپ کی، مجھے بہت تجسس تھا آپ کو دیکھنے کا، انہوں نے زائرہ کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ جھیپ سی گئی۔ دادا کو دیکھ کر زائرہ نے ان کی طرف قدم بڑھائے تھے اور سر جھکا کر سلامتی کی دعا سمیٹی تھی۔ دادا بھی خوش سے ہو گئے تھے۔ کیسی ہیں مس زاہدہ؟ مائی نیم از زائرہ افندی، ناٹ زاہدہ۔ ارمغان کو دیکھ کر اس دن والی حرکت یاد آ گئی، اس لیے دانت پیستے ہوئے بتانے لگی، دال اور رے کا ہی فرق ہے، ویسے بھی دونوں بہن بھائی ہیں تو اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر بہن یعنی کہ دال پہلے آ جائے تو
در بنتا ہے، لیکن اگر بھائی یعنی کہ رے پہلے آ جائے تو رد بنتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اور میرا نام زائرہ ہے نہ کہ زائدہ۔ مرچیں چبا کر آئی ہیں کیا؟ ارم خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ زائرہ سر جھٹکتی تابش کے پاس آ بیٹھی اور وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ ارشمان سب کو مشترکہ سلام کرتا ارم خان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یار بڑی تیکھی مرچ ہے یہ زائرہ، ارم خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ارشمان نے مسکرا کر تابش کی کسی بات کا جواب دیتی زائرہ کا جائزہ لیا تھا۔ بلیک کرتا، اسکن کلر کی کیپری، سر پر بلیک دوپٹہ اوڑھے، جبکہ کندھوں پہ شال پھیلائے، ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ تجھے پوری دنیا میں یہی ملی تھی کیا؟ ماتھے پہ ہر وقت بل ڈالنے کی وجہ سے غصے کی لکیر بن چکی ہے اس کے ماتھے پہ، اور ایسی عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے، مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ زائرہ بہت سویٹ لڑکی ہے، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے اور خوشیاں بانٹنے والی۔ ارشمان نے چور نظروں سے تکتا اسی کے انداز سے بولا تھا، ایسی لڑکیاں مردوں کو اپنے وش میں کر لیتی ہیں، پھر وہ کسی کام جوگے نہیں رہتے۔ ابھی بھی ٹائم ہے میرے بھائی، سوچ لے۔ پھر مردوں کے وش میں کیسے لڑکیاں آتی ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دو، جو مردوں کی ہر اونچ نیچ آواز پہ خوفزدہ ہونے والی ہوں۔ مطلب تو بلی کے بلونگڑے سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ارشمان نے طنزیہ پوچھا۔ یار ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں، ارم خان بزد تھا۔ ٹھیک ہے پھر ڈھونڈ لینا اپنے لیے کوئی ماسٹر پیس، مجھے چھوٹی سی بات پہ ٹسوے بہانا زہر لگتا ہے۔ ہاں میری مان کوئی بچی گود لے لے، پھر اسے ڈرا دھمکا کر اپنے وش میں کرتے رہنا۔ ارشمان فری میں مشورہ دیتا تیمور کی طرف بڑھا تھا، جس کی مسلسل نظریں سلجوق کی بیوی کے پاس بیٹھی سبیکا کا طواف کر رہی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ زائرہ صنم کے پاس بیٹھتی خوشدلی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لگتا ہے پہچان لیا آپ نے مجھے۔ ہاں پر مجھے نام یاد نہیں، وہ شرمندہ سی کہنے لگی۔ میرا نام زائرہ ہے، میں اب یاد رکھوں گی، صنم نے سر ہلاتے ہوئے زائرہ کو حفظ کیا تھا۔ سبیکا جو کب سے تیمور کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، اپنے غصے کو کنٹرول کرتی اس نے زائرہ کی طرف رخ موڑا۔ میرا نام سبیکا ہے۔ سبیکا نے زائرہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے خود ہی اپنا تعارف کروایا، اور زائرہ نے بھی خوشدلی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا نام بتایا تھا۔ زائرہ کو پیاری سی سبیکا کافی بھلی لگی، جو کافی دیر سے اپنی سوزوں کے قصے سنا رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ لان میں چلے آئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں گرم گرم چائے دل کو لبھا رہی تھی۔ سب چائے کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے جب سبیکا کسی کام سے کچن میں آئی تھی۔ زائرہ چائے پیتی سبیکا کا انتظار کر رہی تھی، جو کافی دیر سے جا کر واپس نہ لوٹی تھی، اور اس اکیلے بیٹھے دیکھ حارث زائرہ کے قریب آ بیٹھا۔ مس زائرہ کیسی ہیں آپ؟ زائرہ نے گڑبڑا کر سونیا کو دیکھا، جو ناپسندہ نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکراتی کچن کی طرف دیکھنے لگی جہاں سبیکا ابھی گئی تھی۔ سبیکا اٹھ کر گھر کے اندر گئی تو تیمور بھی واش روم کا کہتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ یہ سب ارم خان کی نظروں سے ڈھکا چھپا نہ تھا، اس لیے وہ بھی نامحسوس طریقے سے اٹھتا اس کے پیچھے چلا آیا۔ ایکسکیوز می، سبیکا جو کچن کی طرف بڑھ رہی تھی تیمور کی آواز پہ پلٹی۔ جی میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا تھا، اب یاد آ گیا۔ سبیکا نے طنزیہ پوچھا۔ جی آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں نا؟ اور پیچھے آتے ارم خان کے کانوں میں یہ الفاظ شیشے کی طرح پڑے تھے۔ جی بناتی ہوں، پھر آپ بہت پیاری ہیں، بالکل اپنے نام کی طرح، اور آپ کی ویڈیوز تو بہت ہی کمال ہوتی ہیں، اور مجھے آپ کی ویڈیوز بہت۔ باقی کی بات منہ میں ہی تھی جب ارم خان کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ تیمور بھائی آپ میرا واش روم یوز کر لیں۔ ہاں میں وہی پوچھ رہا تھا، وہ ہڑبڑا کے بولا۔ اوپر جا کر لیفٹ والے روم میں چلے جائیں، اور تیمور سر ہلاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی ارم خان کا غصہ سوانے وزے پہ پہنچا تھا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی غیر مرد تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرے۔ مجھے کزن ہو کر اتنا برا لگ رہا ہے، مگر تم کیسی عورت ہو سبیکا، رتی برابر بھی شرم ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ عورت کا اتنا وقار تو ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، مگر پھر بھی بات کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ مگر یہاں تو نوخیز حسن کی داد وصول ہو رہی ہے، تو پھر تم پہ سبیکا عالم، تم ہمیشہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہو۔ اگر میرا بس چلے تو تمہیں خیر چھوڑو، میں بھی کس پتھر سے سر پھوڑ رہا ہوں۔ وہ سر جھٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بت بنی سبیکا ہوش میں آتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اس قدر حد تک پر اس کا دل بھر آیا تھا وہ تو سمجھ ہی نہ پائی کہ چند منٹ میں ہوا کیا ہے۔ ارم خان تیمور کے ساتھ لان میں آتا اسی کے پاس ٹک گیا اور موبائل میں سر دے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
روان جو موبائل میں سر دیے بیٹھا تھا ارشمان کے میسیج کو پڑھتا ظاہرہ کو دیکھنے لگا، کیونکہ میسیج میں ارشمان نے ظاہرہ کے پاس جانے کا بولا تھا۔ کھانا کیسا لگا آپ کو؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو دونوں کے درمیان گھستے ہوئے پوچھنے لگا، اور ظاہرہ مزید دور کھسکتی صوفے کی بازو سے جا لگی۔ بہت اچھا تھا، حارث نے دل سے کہا، کیونکہ کھانا حقیقت میں بہت ٹیسٹی تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کے مردوں کو اپنے قریب کرنے کا۔ وہ جو موبائل میں سردی تابش کو چلنے کے لیے کہہ رہی تھی، حیرانی سے اپنے ساتھ بیٹھی سونیا کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس فضول بات کا؟ تم روٹی منہ کی بجائے کان میں ڈالتی ہو نا، جو مطلب نہیں پتہ۔ میرے شوہر سے دور رہو، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہارے شوہر کے قریب آنے کا۔ اپنے اندر بھری نیگیٹیوٹی کا شکار دوسروں کو مت بناؤ۔ حارث میرے کلیگ ہیں بس، اس سے زیادہ میرا ان سے اور ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے لال ہوتی وہ مشکل بولی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا سونیا کے چہرے پہ گرم گرم چائے ہی انڈیل دے۔ سب جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، پہلے چھوٹی نے تابش کو پھنسا رکھا تھا، اب تم نے نیا جال بن لیا ہے اس کو پھانسنے کا۔ سونیا چپ کر جاؤ، ظاہرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، اب کون جانے کہ تم پک اینڈ ڈراپ کے چکر میں ایسے کون سے چکر دیتی ہو کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تمہارے لیے بھاگا چلا جاتا ہے۔ آج تابش کا سونی کو منع کر کے ظاہرہ کو پک کرنے جانا سونیا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ظاہرہ خود کو رونے سے روکتی کپ رکھتی کھڑی ہوئی تھی، سونیا بھی مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بہت پیار سے کہہ رہی ہوں حارث سے دور ہی رہنا، وہ صرف میرا ہے۔ اور سر جھٹکتی اپنی امی کی طرف بڑھ گئی۔ ظاہرہ نے ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج چکے تھے، اسے اب جانا تھا گھر، اس لیے خود کو سنبھالتی سجاد عالم کے پاس آئی تھی۔ سر مجھے اجازت دیں، اب میں چلتی ہوں۔ بیٹا سب گھر والے جائیں گے تب چلی جائیے گا۔ انہیں ظاہرہ کی فیملی کا آنا نہ آنا پہلے ہی کھٹکا تھا، مگر پوچھنا بہتر نہ لگا۔ مگر اب اس کا یوں اکیلے جانے کی اجازت طلب کرنا انہیں تشویش میں ڈال گیا۔ سر میری امی انتظار کر رہی ہوں گی، انہیں لڑکیوں کا آدھی رات تک گھر سے باہر رہنا پسند نہیں، تو آپ انہیں بھی ساتھ لے آتے نا۔ سر آپ نے مجھے ہی انوائٹ کیا تھا، نہ کہ میری فیملی کو۔ اس نے فیملی پہ کافی زور دیا تھا، جس پہ پاس بیٹھے دونوں تایا گڑبڑائے تھے۔ یہ آپ کی فیملی نہیں ہے کیا؟ ہاں سر، آپ کے نزدیک فیملی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ظاہرہ نے الٹا سوال کیا۔ جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہو اور ہم مل جل کر رہتے ہوں، انہوں نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ سبھی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب تو رشتوں کا ہی خون ہوتا ہے۔ خیر میری ڈکشنری میں فیملی کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے، جو آپ کو تحفظ دے، نہ کہ آپ کی بے عیب چنری کو بھی داغدار کرے۔ فیملی تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ آپ کی ڈھال بنے۔ جب بھی آپ لڑکھڑانے لگیں، جب آپ گھر کے ایک کونے میں پریشان بیٹھے ہوں تو دوسرے کونے میں آپ کی پریشانی کا حل تلاش کیا جا رہا ہو، جن کا ساتھ آپ کو زندگی کا احساس بخشے۔ اور میری فیملی میری امی، بہن اور بھائی ہیں۔ بس اب میں چلتی ہوں، کیونکہ میری امی دروازے پہ نظر ٹکائے میرے انتظار میں پریشان بیٹھی ہوں گی۔ اور سر جھکاتی ہی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، تابش اس کے پیچھے لپکا۔ جب تائی کی کرخت آواز نے اسے سرزنش کیا تھا، وہ یو کو فیملی کنسیڈر نہیں کرتی، اینڈ یو اس کے پیچھے رن کر رہے ہو، ویری شیم لیس۔ ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے تابش کو دھیرے سے انکار کیا تھا، لیکن میں تابش نے کہنا چاہا، تم رہنے دو، اس کون سے گل کھلاتی پھر رہی ہے؟ کسی کو ٹائم گیو کیا ہوگا، تبھی تو تمہارے ود گو سے پرابلم ہے۔ وہاں کھڑے سبھی نفوذ حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے تائی کو گھور رہے تھے، اور ظاہرہ کوئی بھی جواب دیے بنا گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ارشمان بچی کو گھر چھوڑ کر آؤ، سجاد عالم غصے کو ضبط کرتے حکمیہ لہجے میں بولے تو ارشمان سر ہلاتا گاڑی کی چابی ٹٹولتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ ارشمان کے ایک بار کہنے پر ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر حلال رشتہ بھی حرام ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہرہ جو ونڈو سے باہر جھانکتی دل کے غبار پہ باندھ رہی تھی، اس کے غیر متوقع سوال پہ ماتھے پہ بل ڈالتی اسے دیکھنے لگی۔ مطلب کہ آپ 2 دفعہ تو مجھ غریب کو انکار کر چکی ہیں، تیسری دفعہ بھی کر دیا تو میں طلاق یافتہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے رحم کی اپیل کی جاتی ہے کہ میں اس قدر سنگ دل بننے کے بجائے اپنے فیصلے
پر نظر ثانی کی جائے تاکہ میں آپ کو اپنے لیے حلال کر سکوں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ ظاہرہ کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کی تائی نے ابھی چند منٹ پہلے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی، آپ اس پہ یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ پیٹ میں گیا زہر ایک جان لے سکتا ہے مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے، اس لیے میں کان کا کچا ہرگز نہیں ہوں۔ بغیر دلیل اور تصدیق کے میں شک کی بنیاد پہ کسی کے متعلق کوئی بھی رائے قائم نہیں کیا کرتا۔ میں اپنی فیملی کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتی، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اسے ارشمان کو بار بار انکار کرنا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ شادی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، اور نہ ہی آپ کی جاب سے۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، مطلب آپ گھر جوائی بننے کو بھی تیار ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ارشمان نے گردن اکڑا کر اعتراف کیا تھا، آپ مجھ سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو لڑکیوں کی کمی تو ہونے سے رہی۔ مجھے سیاہ آنکھیں، آپ کو گہری سیاہ آنکھیں پسند ہیں، جبکہ میری سیاہ تو ہیں مگر گہری نہیں ہیں، اس لیے اب آپ میری آنکھوں کو ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ وہ جلدی سے بولی تھی، آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں آپ کی آنکھوں کے بارے میں کچھ کہوں گا، جبکہ ہمارے آس پاس کئی لوگوں کی آنکھیں سیاہ ہوتی ہیں؟ ہانیہ کی بھی تو سیاہ ہیں۔ ہانیہ تو آپ میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ ہر موقع پہ غائب ہی ہوتی ہے جہاں آپ سے ملنے کے چانسز زیادہ ہوں۔ اب میں نے یہ کب کہا کہ ہانیہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ میں نے تو بس آنکھوں کی مثال دی ہے۔ آپ کو بندہ گھر کا پتہ بتائے تو آپ اگلے ہی سیکنڈ گھر کے آخری کونے میں موجود ہوتی ہیں۔ اتنا تیز نیٹ ورک خیر میں کب بھیجوں اپنے پیرنٹس کو؟ کس لیے وہ انجان بنی؟ اپنا بیٹا آپ کو دینے کے لیے۔ وہ دوبدو بولا، میں تو ساری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہوں گی، تو کیا آپ ساری زندگی مجھے رہنے دیں گے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، ہاں اگر آپ مجھے اپنی فیملی میں شامل کر لیں تو ضرور۔ ظاہرہ نے چونک کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ مرد ایسے تو نہیں ہوتے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ گاڑی سے اترتے وقت اس کی حالت اس حالت سے قدرے مختلف تھی جو گاڑی میں بیٹھتے وقت تھی۔ کیسا لگا؟ ان کا گھر کافی پیارا ہوگا نا؟ اس کے آتے ہی حرم کا نہ ختم ہونے والا سوالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہاں گھر تو بہت پیارا تھا، ہمارے گھر سے بڑا تو ان کا لان ہی تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی سوچتے ہوئے بتانے لگی، تم مان جاؤ نا شادی کے لیے، پھر میں تمہارے گھر آ کر سیلفیاں لیا کروں گی۔ ہمارے گھر تو سیلفی بھی اچھی نہیں آتی، کبھی پینٹ اتری دیوار آ جاتی ہے تو کبھی سیمنٹ اکھڑا فرش۔ حرم نے خیالی پلاؤ بناتے ہوئے کہا، میں خوش فہمیوں میں نہیں جیتی، کیونکہ خوش فہم لوگوں کو انسانوں کی ایسی خوفناک حقیقتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہر خوشی پرانی سی لگنے لگتی ہے۔ اور تم نے وہ شعر نہیں سنا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ظاہرہ نے افسردہ سی سانس بھرتے ہوئے کہا، میں نہیں پھسلتی، تب میں جوتا بدل لوں گی نا۔ حرم نے اپنی چپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو سلپ ہونا فرض عظیم سمجھتی تھی، تو کر دو نا تابش کے لیے ہاں، پھر سنگے مرمر پہ پھسلنا چاہے دھمال ڈالنا۔ میں تو ہاں کر چکی ہوں مگر وہ ہی دیری کر رہا ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے دروازے میں کھڑی گھٹنوں گھنٹوں اسی کا انتظار کرتی رہتی ہو۔ ظاہرہ نے تنزیہ کہا، اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ تائی امی کیسی لگ رہی تھی؟ مجھے یقین ہے وہاں بھی انگلش کی تباہی دلجمی سے اتاری گئی ہوگی۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گئی، کہیں ان کے انگریزی حملے کی شکار تم تو نہیں بن گئی؟ میں تو نہیں، البتہ میرا کردار ضرور بنا تھا۔ تم یقیناً گونگی بنی رہی ہوگی۔ ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو انہیں احساس ہوتا کہ بیٹیوں کی عزت اچھالنا کس قدر واہیات حرکت ہے۔ کیا وہ خود عورت نہیں ہے؟ ظاہرہ نے اس کے جواب میں پوچھا تھا، ایک عورت دوسری عورت کی کیسے کردار کشی کیسے کر سکتی ہے؟ اور جنہیں احساس ہونا ہو انہیں بن بیٹیوں کے بھی ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر احساس نامی کیڑا ناپید ہو چکا ہے، بیٹوں نے انہیں مغرور کر دیا ہے اور اس غرور کی آڑ میں اپنی پہچان تک بھول بیٹھی ہیں کہ وہ خود ایک عورت ہیں۔ اللہ بھی ایسوں کی رسیاں بے لگام چھوڑ دیتا ہے، حرم نے افسردگی سے کہا، اور یہ بے لگام رسیوں کو جب جھٹکے سے کھینچا جاتا ہے تو بڑی رگڑ کھا کر منہ کے بل گرتی ہیں۔ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ساتھ چلتے انسان کو بھی خبر تک نہیں ہو پاتی، پھر وہ بھی سنبھالنے کے بجائے حیران و پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تائی امی کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، پھر ان کے تینوں صاحبزادے بھی کچھ نہ کر پائیں گے۔ ظاہرہ نے خود پہ
لحاف اوڑھتے ہوئے دکھی دل سے کہا۔ سونیا تو بہت خوش ہوگی۔ حرم کی سوچ کے پردوں پہ سونیا کا مسکراتا چہرہ لہرایا تھا۔ من چاہا شخص ملنے پہ کون کمبخت ناخوش ہوگا۔ کافی محبت کرتی ہے حارث میاں سے، مجھے وارن کر رہی تھی کہ اس کے شوہر سے دور رہوں۔ اس کا شوہر بھی بڑا تیس مار خان ہے، چوزا سا۔ حرم محمد حارث کی سرچ کر کے تفصیلی جائزہ لے چکی تھی۔ ایسا تو مت کہو، کافی شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے، لب و لہجہ بھی کافی اٹریکٹیو ہے، تصویروں میں تو گزارے لائق ہی معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں کافی پیارا ہے، خوش مزاج بھی ہے۔ بس تم میں رشتے کروانے والی آنٹیوں کی روح کب سے گھسنے لگی ہے؟ جو بھی ہے ہیرو سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہو سکتا۔ حرم نے ارشمان کا سوچتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ظاہرہ کی تیوری چڑھی تھی۔ اچھا لگے گا اگر اپنی زلفیں کٹوا دے۔ یار بال ہی تو اچھے لگتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ ترکی کے لڑکوں کے بال ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ ترکی کے لڑکے کہاں سے آ گئے؟ یار ترکی کے ہی تو لڑکے کے پیارے ہوتے ہیں، اونچے لمبے جوان، کیا فائدہ ایسے اونچے لمبے لڑکوں کا جن کے سامنے ہم بونے لگنے لگے۔ ظاہرہ نے سر جھکایا جبکہ حرم کی ہنسی گونجی تھی۔ میں تو بھول ہی گئی، میری بہن تو 5 فٹی ہے، 5'4" ہائٹ ہے میری۔ ظاہرہ کو تو 4 انچ کم کرنا خوشی دلا گیا۔ خیر تم کیوں جان جلا رہی ہو؟ تم ترکی سے تھوڑی ہو، وہاں کی تو لڑکیاں بھی 6 فٹ کی لگ بھگ ہوتی ہیں۔ تم ترکی گئی ہو، تم نے ترکی کی ساری عوام دیکھی ہے؟ ظاہرہ نے ماتھے پہ پلک ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ڈراموں میں دیکھا ہے، حرم فوراً سے بولی۔ تو تم نے پاکستانی ڈراموں میں لڑکیاں کیوں نہیں دیکھی؟ وہ بھی تو اچھی خاصی ہائٹ کی ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حرم سوچ میں پڑ گئی۔ چلو اب سوچ لو اور مجھے سونے دو۔ ظاہرہ نے لحاف سر تک اوڑھ لیا تو حرم منہ بسوڑتی موبائل کھوجنے لگی۔ تابش نے تائی کو کچھ نہیں کہا۔ حرم نے یاد آنے پہ اس کا لحاف کھینچا۔ وہ ڈرپوک انسان تمہیں چھوڑنے کیسے چلا آیا؟ تمہاری جگہ میں ہوتی تو کبھی نہ آتی اس لنگور کے ساتھ۔ میں ارشمان کے ساتھ واپس آئی ہوں۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی۔ وہاں اتنا کچھ ہو گیا، تم پھر بھی پرسکون کیسے ہو؟ حرم کو اکثر تعجب ہوتا کہ وہ ایسی ہی تھی، ہر زیادتی پہ چپ ہو جانے والی، جلد معاف کر دینے والی۔ حرم میں رویوں کا بوجھ اٹھائے رکھنے کی عادی نہیں ہوں، کیونکہ رویے تو بدلنے والے نہیں، ہمیں ہی تکلف کر کے اپنی عادتیں بدلنا پڑیں گی۔ مگر ظاہرہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی رخ موڑ گئی۔ سامی اتوار کو صبح ہی عدنان صاحب کے ساتھ فارمیسی چلا جاتا تھا، مگر آج بھی وہ صبح چلا گیا۔ فجر جو کمرے میں بیٹھی اس کے لیپ ٹاپ سے الجھ رہی تھی، تب کر کچن میں چلی آئی کیونکہ سامی لنچ لینے آنے والا تھا۔ وہ کچن کا کام نپٹا رہی تھی جب حارث جوائیاں لیتا کچن میں آیا۔ فجر میرے لیے ناشتہ بنا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ میں فری نہیں ہوں۔ آپ کو میں فری نظر آ رہی ہوں؟ وہ پلٹے بغیر برتن صاف کرتی پوچھنے لگی۔ تم تو ہمیشہ میرے لیے اویلیبل رہا کرتی تھی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو فجر نے اپنی مٹھیاں بھینچی کرتی تھی اور تھی کے مطلب سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ فجر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مجھے تمہارا یہ رویہ ہرٹ کرتا ہے۔ کیا سب پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا؟ واقعی حارث آپ کو لگتا ہے کہ سب پہلے کی طرح ہو سکتا ہے؟ فجر نے مسکراتے ہوئے تنزیہ پوچھا۔ ہاں، کیونکہ ملنا نہ ملنا تو مقدر کی بات ہے، ویسے بھی محبت تو وہی سچی ہوتی ہے نا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ کون سی محبت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ او کم آن فجر، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم آج بھی میری محبت میں گرفتار ہو، اور سچ بتاؤں تو مجھے یہ احساس آج بھی بہت خوشگوار لگتا ہے۔ یہ بھی خوب کہا کہ محبت وہی سچی ہوتی ہے جس کی کوئی منزل نہ ہو، اور بے منزل راستوں پہ وہی جلتا ہے جو بھٹک چکا ہو۔ اور سچ بتاؤں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں بھٹک گئی، بے منزل راستوں میں خود کو تھکاتی رہی، مگر میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے میری منزل تک پہنچایا۔ اور پتہ ہے محبت کی منزل صرف نکاح ہے۔ میری منزل آسام ہے، نہ کہ حارث، اور محبت بھی۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بولو نا۔ یہ بات وہ کب سے چپ کھڑا تھا جھٹکے سے اپنے سامنے کرتا بولا۔ بنا کسی مضبوط رشتے کے کسی کو اپنا حاکم بنا لینے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ آپ پہ حق جتانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ فجر نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ فجر کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ پہلے کہو نا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سونیا کی آواز پہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ شرم تو آتی نہیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی قربت میں بھیگتے ہوئے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، حارث نے فجر کے لال چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اندھی نہیں
ہوں، سب دکھتا ہے مجھے۔ میں تو حیران ہوں کہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسی کے بھائی پہ ڈورے ڈال رہی ہے، بہانے سے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے شوہر کو سنبھالو پہلے، پھر مجھے الزام دینا، شاید تمہارا نشہ اس کے سر سے اتر چکا ہے۔ فجر نے کرسی کی پشت کو تھامتے ہوئے بہت طنز سے کہا تھا، تم عورت ہو کر اتنی بے باکی پھیلا رہی ہو تو وہ تو پھر بھی مرد ہے، تمہیں ہی اپنے ابلتے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں قائم کر سکتی تو اپنے شوہر کے پاس جاؤ نا، نہ کہ باہر منہ ماری کرنی ہے۔ اب اگر ایک بھی لفظ آپ کے منہ سے نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ سامی کی کھنکتی آواز پہ فجر نے بے یقینی سے سامی کو دیکھا تھا۔ اسے تو حارث پہ امید تھی، آج پھر سینے میں دل چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ آج پھر سینے میں دل کی کرچیوں کی چبن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پہ چیخنے کے بجائے اپنی بیوی کو لگام ڈالو جو میرے شوہر سے چپک رہی تھی، سونیا نے ہنکارا بھرا تھا۔ سامی نے حیرانی سے حارث کو دیکھا اور وہ شرمندہ سا سر جھکا گیا، اور یہی تو چاہتا تھا کہ سامی فجر کو چھوڑ دے۔ نہیں سامی، یہ جھوٹ، فجر ہکلائی تھی۔ میں نے آپ سے صفائی مانگی، محبت کہاں کچھ دیکھتی ہے، فجر چاہ کر بھی مجھے نہیں بھلا پا رہی ہے۔ میں تو بس اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ ایموشنل ہو کر حارث نے معصومیت اپناتے ہوئے کمینگی دکھائی تھی۔ چپ کر جائیں ورنہ میں آپ کا منہ توڑ دوں گا۔ جس زبان سے یہ فحاشی بک رہے ہیں پھر اس کے بنا ہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ چھت پر موجود دونوں مائیں دل تھامتی نیچے بھاگی تھیں۔ سامی تم مجھے، حارث جملہ بھی مکمل نہ ہو پایا تھا، وہ حیران ہی تو ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ساجدہ بیگم نے سب کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فجر تو تم ٹھیک ہو؟ رضیہ بیگم نے فجر کو خود سے لگایا تھا۔ امی حارث کو اپنی زبان میں سمجھا لیں کہ میری بیوی سے دور رہے، ورنہ اس کے بڑھتے قدم روکنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، اور آپ کو بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ سونیا کو گھورتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو فجر بھی آنسو پہنچتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کمرے میں آتے ہی سامنے پڑے اسٹڈی ٹیبل کو ٹھوکر لگائی تھی۔ دل تو کر رہا تھا سب تہس نہس کر ڈالے۔ سامی، وہ خوفزدہ سی دروازے سے لگتی منمنائی تو سامی نے جھٹکے سے رخ موڑا تھا۔ لہو رنگ آنکھیں، بکھرے بال، فجر کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود ہاتھ پکڑا میرا۔ وہ خوفزدہ سی کہنے لگی، آپ نے موقع ہی کیوں دیا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ سکے؟ مجھے پتہ نہیں چلا، میں کہہ رہی ہوں۔ وہ وہیں بیٹھی رونے لگی تھی۔ زہر لگتا ہے مجھے آپ کا رونا۔ سامی نے سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ مجھے غصہ اس بات پہ آیا کہ آپ کیسے چپ رہ سکتی ہیں، آپ کو چاہیے تھا اس کا منہ توڑ دیتی۔ فجر آپ سننے والوں میں سے تو نہیں ہیں، وہ اس کے قریب بیٹھتا آہستہ آواز میں بولا تھا۔ فجر ادھر دیکھیں، وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی روتی رہی۔ تو سامی نے نرمی سے پکارا تھا، کسی کو اتنا حق نہیں دیتے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کب ہنسیں گی اور کب روئیں گی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو فجر نے ناراضگی سے کہا تو اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ شوہر کس کا ہوں؟ تم نے مجھ پہ غصہ کیا جبکہ میں تم سے بڑی ہوں۔ شوہر ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں معافی نامہ پڑھوں گا تو ایسی خوش فہمی پالنے کی مکمل گریز برتیں۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا کھڑا ہوا تھا۔ سامی، وہ دانت پیستی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہے؟ اس کے آنسو تھمتے ہی لہجے میں اجنبیت سی در آئی تھی۔ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو جبکہ میں کہہ چکی ہوں میرا کوئی قصور نہیں تھا؟ میں نے نہ پہلے صفائی مانگی اور نہ ہی اب مانگ رہا ہوں۔ تم مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ میں اپنے حق میں کچھ کہہ سکوں؟ نہیں، وہ یک لفظی بولا تو وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ جب میں اس قابل ہی نہیں ہوں تو پھر یہاں رکنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ بے دردی سے آنسو رگڑتی دروازے کی طرف رخ پھیر گئی۔ آپ نے اگر ایک قدم بھی باہر رکھا تو ذمہ دار آپ خود ہوں گی، وہ تنبیہ کرتا کہنے لگا۔ تو فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، میں تمہاری ملازم نہیں ہوں جو تمہارا حکم مانوں گی۔ میں نے کب آپ کو حکم دیا؟ سامی نے بھویں اچکائی۔ یہ ابھی کیا ریکویسٹ کی ہے؟ آپ کے ایکشن کا ری ایکشن بتلایا ہے۔ جا رہی ہوں، وہ جلاتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ آپ جا کر تو دکھائیں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ میں کب روک رہا ہوں؟ سامی، تم مجھے پاگل کر دو گے، وہ جھنجھلاتے ہوئے چلائی۔ اس کے مقابل آئی تھی۔ آپ آلریڈی پاگل ہیں۔ وہ سر جھٹکتا سائڈ سے گزرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ خود کہاں جا رہے ہو؟ ابو جی کے لیے کھانا لینے آیا تھا، اور میں کیسے بھول گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ حارث اور سونیا کمرے میں بند ہو چکے تھے جبکہ پاس کمرے سے دونوں ماؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھانا دے کر واپس آ جانا، فجر نے لنچ باکس بناتے ہوئے حکم دیا تو سامی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آج تم مجھے شاپنگ پہ لے کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے نا؟ سامی کی لاتعلقی پہ اسے غصہ آنے لگا تھا۔
مگر اب نہیں۔ سامی نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑا تو وہ چڑ دوڑی۔ تم 1 گھنٹے میں واپس آؤ گے؟ مگر وہ انسنا کرتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا، لیکن پھر یاد آنے پہ گردن موڑی تھی۔ اور ہاں، بار بار غلط پاس ورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو میرا موبائل بھی مجھے الرٹ کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ وہ فجر کو حیران چھوڑتا کچن سے نکل گیا۔ سامی، تم بہت ٹیڑھی شے ہو۔ لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ لگایا اور اسے پتہ بھی چل گیا۔ بڑا مسنا ہے۔ تمہاری سچائی تو میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ پتہ نہیں کون سے راز چھپا رکھے ہیں۔ کیا عورت کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے؟ ارم خان میسج پڑھتا ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ کیسا حق؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سوشل میڈیا پہ اپنی پہچان بنانے کا، فیس کرنے کا۔ تم کیسی پہچان چاہتی ہو؟ میں ایک نام کمانا چاہتی ہوں، ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں، مطلب ڈرامے کرنا چاہتی ہو۔ ویسے نام تو تمہیں پیدا ہوتے ہی مل چکا ہے۔ خیر، مجھے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اب الجھنے کی باری سبیکا کی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کون ہو؟ ابھی تک تم نے خود ہی نہیں پہچانا خود کو کہ تم کون ہو؟ آئینے کے سامنے جاؤ اور خود کو غور سے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آیا۔ 2 آنکھیں، ناک، ہونٹ، کان اور بال وغیرہ۔ کچھ لمحوں کے بعد جواب آیا۔ کیا یہ سب چیزیں صرف تمہارے پاس موجود ہیں؟ نہیں، سب کے پاس۔ پھر بھی تمہاری شکل اس پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں سے مختلف ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ سب کی شکلیں مختلف بنائی گئیں تاکہ ہم پہچانے جا سکیں۔ جب تمہیں پیدا ہی الگ پہچان کے ساتھ کیا گیا، مزید تمہیں کیا پہچان چاہیے؟ کبھی غور کرو کہ سب کے چہرے پہ ایک جیسی چیزیں ہونے کے باوجود سب کے نقوش الگ نظر آتے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں الگ الگ بنانا اس ذات کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ سبیکا نے مرر کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا ایمان ہے کہ تمہیں رب نے بنایا، مگر رب پہ ہی کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کو مانتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تم سچ میں مسلمان ہو؟ ہاں۔ پھر تو تم فرما بردار بھی ہوگی اپنے رب کی، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہونا ہے۔ کیسی فرما برداری؟ وہ جس نے تمہیں سب سے الگ بنایا، کیا تم اس کے احکام کو مانتی ہو، فرما برداری کرتی ہو؟ اس کے کیا احکام ہیں؟ مسلمان یعنی کہ فرما بردار عورتوں کو خود کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ فوراً سے جواب آیا، کیونکہ وہ پہچانی جا سکیں، کوئی بھی نامحرم انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں اپنی رائے نہ قائم کر سکے اور ہر ایرا غیرہ ان پہ جملے نہ کس سکے۔ فرما بردار عورت بغیر کسی نکتہ چینی کے اللہ کے حکم بجا لاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دنیا والوں سے محبوب رکھتی ہے، اور جو اللہ کے محبوب رکھتے ہیں دنیا بھی ان کے قدموں میں بچھتی چلی جاتی ہے۔ اگر تم نافرمانی کر کے نام کما بھی لو گی تو خود سوچو، تم سکون کے کس جزیرے میں پہنچ پاؤ گی؟ وہ سکون جسے دینے پر صرف وہی ذات قادر ہے جس کی نافرمانی کرو گی۔ مطلب میں قربانی دے دوں اپنی خواہش کی؟ سبیکا نے بھیگی آنکھوں سے موبائل کو دیکھا، جہاں سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، اپنا عکس بھی۔ کیا تم اپنی خواہش کو اپنے رب بناؤ گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سبیکا کے ہاتھ لرزے تھے۔ تو پھر دور کرو خود سے اس چیز کو جو تمہیں تمہارے رب سے دور کرنے کا باعث بن رہی ہے، اور جب تم اپنے محبوب چیز سے صرف اس لیے دوری اختیار کر لو گی کہ تمہارے رب کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے، تو یقین مانو وہ ذات تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر نوازے گی۔ پھر تم حیران رہ جاؤ گی۔ اب خود سوچو کہ تمہیں کیا چننا ہے، رب کا حکم یا نفس کی غلامی؟ وہ روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ارم خان کی نفرت میں ڈوبی باتیں، تیمور کا تعریف کرنا، راحیل کا وہ بیہودہ حرکت کرنا اور روڈ پہ 2 آدمیوں کا پیچھے لگ جانا، سب اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ نہیں، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتی چلائی تھی، میں نفس کی غلامی نہیں کروں گی، میں سب چھوڑ دوں گی۔ وہ مسلسل روتی، گھٹنوں میں سر دیے۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر موبائل تھاما تھا۔ میں عہد کرتی ہوں کہ اب کبھی سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کروں گی، وہ بار بار کہتی، اپنے نفس کو مطمئن کر رہی تھی، اپنے نفس کو فرما برداری سکھا رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ اللہ کے حکم کو چن چکی تھی، اس نے اللہ کے راستے کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سبیکا عالم کی ID اوپن کی تھی اور ایک ایک کر کے تمام ویڈیوز وہاں سے ختم کرتی
گئی تھی۔ اس نے سبیکہ عالم کا ٹک ٹاک اور انسٹا کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا تھا۔ ختم کرنے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں نے کر لیا یاہو! وہ خوش ہوتی کھڑکی پہ آئی تو احساس ہوا آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور کمر بھی اکڑ چکی ہے۔ موبائل چارجر پہ لگاتی بیڈ پہ اوندھے منہ گرتی آنکھیں موند گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ فجر کے سامنے موجود تھا۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ سامی نظریں چراتا بیڈ پہ آ بیٹھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہی ہوں کہ آج تمہارے چشمے کا فریم بھی چینج کروا ہی دوں۔ یہ میں نہیں بدل سکتا کیونکہ یہ مجھے گفٹ میں ملا ہے۔ دیا ہوگا اسی چڑیل نے، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ تو سامی نے چونک کر دیکھا کون سی چڑیل؟ جسے تم پسند کرتے ہو۔ فجر منہ بسوڑتی عبایا پہننے لگی۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ چڑیل جیسی دکھتی ہے؟ شرارت سے پوچھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے جیسے لوگ ہی تمہیں پسند آتے ہیں، وہ بھی بدو بدو بولی۔ کبھی جو آپ روبرو آئیں گی میری محبت کے تب بتلائیے گا کہ کیسی دکھتی ہے، وہ مسحور کن انداز میں کہتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو کریلے جیسا منہ بنا رکھا تھا، اب بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ حجاب کرتے ہاتھ روک کر فجر نے آئینے میں اپنے پیچھے نظر آتے سامی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں غصہ جلدی نہیں آتا، اگر آ بھی جائے تو چند منٹ بعد وہ غصے والے فیس سے نکل آتے ہیں اور ایسے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں غصہ جلدی تو نہیں آتا، اگر آ جائے تو جلدی واپس نہیں لوٹتا، ایسے لوگ کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری قسم ان لوگوں کی، غصہ تو بہت جلد آ جاتا ہے، البتہ چلا بھی اتنی ہی جلد جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں اور میرا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا، سچی بتاؤں تو ایک پل کو میں ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں میرے 2-4 لگا ہی نہ دو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ وہ جلدی سے بولا، تم میری سمجھ سے باہر ہو۔ وہ سر جھٹکتی باہر کی طرف بڑھی کیونکہ سامی کی مسکراتی نظریں اسے اپیل کر رہی تھیں، اسے پزل کر رہی تھی۔ فجر کے منع کرنے کے باوجود وہ کئی چیزیں زبردستی دلا چکا تھا۔ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ فجر نے ذرا حیرانگی سے پوچھا، جو ابھی گھر جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ جہاں سے بھی آئے ہیں یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا۔ یقیناً ابو جی سے لیے ہوں گے۔ اور سامی نے گردن نہ میں ہلائی تھی۔ ابو جی سے نہیں لیے تو مامی سے لیے ہوں گے۔ کسی سے بھی نہیں لیے۔ وہ آس پاس چیزوں کا معائنہ کرتا بیزاری سے کہنے لگا، پھر فارمیسی کے لاکر سے چوری سے نکال لیے ہوں گے۔ حد ہے، میں آپ کو چور لگتا ہوں؟ جہاں سے بھی آئے آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کو شاپنگ سے مطلب ہونا چاہیے۔ کسی سے ادھار لیے ہیں کیونکہ پاکٹ منی تو اتنی ہی ملتی نہیں تمہیں جس سے تم یہ ہزاروں کی شاپنگ کروا سکو۔ کسی سے ادھار نہیں لیے۔ وہ چڑ گیا، پھر کہاں سے آئے؟ دیکھو سامی، مجھے پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ تم مجھے جو چیزیں دلا رہے ہو وہ حلال کی کمائی ہے بھی یا